تو جی ہاں رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس خیر عافیت سے ہوں گے اور لیکچر سے کافی لرننگ بھی کر رہے ہوں گے۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ اور ویلیوبل ہوگا، کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم اگین اپنے چیپٹر نمبر 3 انٹروڈکشن ٹو پائتھن پروگرامنگ ہی کو اسٹڈی کریں گے اور اس میں بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ کو پڑھیں گے۔ تمام اسٹوڈنٹس لیکچرز کو ڈیپلی اسٹڈی کیجیے گا اور اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ بھی کیجیے گا۔ تو رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا کویسچن ہے، واٹ از پائتھن پروگرامنگ اینڈ واٹ آر اٹس مین یوزز اینڈ ریئل ٹائم اپلیکیشنز، کہ پائتھن پروگرامنگ کس چیز کا نام ہے اور اس کے ریئل لائف کیا استعمالات ہیں اور کن کن ڈومینس کے اندر یہ پائتھن پروگرامنگ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اردو کے اندر بھی دیکھ لیں پائتھن پروگرامنگ کیا ہے اور اس کے اہم استعمالات اور ریئل ٹائم اپلیکیشنز کو بھی بتائیے گا ڈیٹیل سے۔ تو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پائتھن از اے ہائی لیول لینگویج۔ پائتھن جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج ہے، بگنر فرینڈلی۔ جو بھی نیو سٹارٹ کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر، ڈیولپر کے طور پہ کریئر کو سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ہائیلی ریکمینڈ ہے، بہت سوٹیبل ہے، آسان ہے۔ بگنر فرینڈلی پروگرامنگ لینگویج دیٹ از ایزی ٹو ریڈ اینڈ رائٹ۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پائتھن پروگرامنگ ہے وہ بگنرز کے لیے بہت ایزی اور آسان ہے۔ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں کیوں یہ بگنرز کے لیے بہت یوزیبل ہے، اس کے کچھ یہاں پہ میں نے بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں۔ جو پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ پائتھن کو یوز کرنے کا ایزی ٹو لرن، کہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ ایک جو بگنر ہوتا ہے جس کا پروگرامنگ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ اگر اس کو سٹارٹ کرے تو فیو ویکس کے اندر، کچھ ہی ہفتوں میں اس کو سیکھ کے پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنی سٹارٹ کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی لائبریریز اینڈ فریم ورکس بہت زیادہ ہے۔ بچوں یہاں پہ کچھ پوائنٹس ابھی آپ کو صحیح سمجھ نہیں آنے، لیکن جب آپ اس کو کوڈنگ کرنا شروع کریں گے، اس میں کوڈ لکھنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کو اس کی بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ اس کے اندر جو لائبریریز ہیں، فریم ورکس ہیں، بہت زیادہ بلٹ ان پڑے ہوئے ہیں، آپ کو بنی بنی چیزیں مل جائیں گی۔ نمبر 3 فلیکسیبلٹی۔ اس کے اندر آپ ملٹی وے کے اندر کوڈ کو لکھ سکتے ہیں اور ملٹیپل ڈیوائسز پہ اس کی سپورٹ ملے گی، فلیکسیبل ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کوڈ لکھا ہے، وہ آپ نے اینڈرائڈ فون کے لیے لکھا ہے، تو وہ آپ کا لیپ ٹاپ کے اوپر بھی کوڈ سپورٹ کرے گا۔ ابھی کچھ پوائنٹس میں آپ کو اگین ریپیٹ کرتا ہوں، سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ابھی آپ نے جسٹ ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ نمبر 4 آٹومیشن کیپیبلٹی۔ پائتھن کے اندر آپ ایسے پروگرامز بنا سکتے ہیں جو آپ کے ٹاسک کو آٹومیٹ کریں گے۔ ابھی میں آپ کو لائٹ سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ ایک ایسا پروگرام بنا سکتے ہیں جس پہ اگر آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی پوسٹ فیس بک پہ بھی ہو جائے گی، ٹک ٹاک پہ بھی ہو جائے گی، یوٹیوب پہ بھی ہو جائے گی، انسٹاگرام پہ بھی ہو جائے گی۔ تو اس کو آٹومیشن کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ پائتھن میں ایسے پروگرامز بھی لکھ سکتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آپ ایک ٹائم سیٹ کر دیں گے کہ اتنے بجے آپ نے میرے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ایک پوسٹ بنا کے گرافیکلی پوسٹ ہو، اس کو آپ نے سبمٹ کر دیا کرنا ہے، تو وہ یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ نیکسٹ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ، آپ اس میں مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا سائنس، ڈیٹا انالیٹکس، وہ بھی آپ اس میں کریئر بنا سکتے ہیں۔ بہت اس میں پیسہ ہے اگر آپ اس کے اندر چل جائیں مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا سائنس میں یوزنگ پائتھن۔ ورسٹیلٹی، اس میں ویریشن بہت زیادہ ہے۔ اس میں جیسے لائبریریز بہت زیادہ ہیں، آپ ڈفرنٹ وے کے اندر کوڈ کو لکھ سکتے ہیں۔ اس میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کارپوریٹ سپورٹ یا کسٹمر سپورٹ کہتے ہیں جناب، اس میں اگر آسانی بہت زیادہ ہے تو دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ یوزر بھی کام کر رہے ہوں گے۔ جب بہت زیادہ یوزرز، بہت زیادہ ڈیولپرز کام کریں گے تو اس کے جو کسٹمر سپورٹ والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ گیا، کوئی بگ آ گیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کی بہت زیادہ سپورٹ ملے گی۔ جو لاسٹ پوائنٹ ایکٹیو کمیونٹی سپورٹ، وہ بھی کارپوریٹ سپورٹ سے ہی ملتی جلتی ہے، کہ آپ کو بہت زیادہ کسٹمر سپورٹ انٹرنیٹ پہ ملے گی۔ اگر آپ کو ایک بگ آتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ پرنٹر کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو رہا، چل نہیں رہا، تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا۔ تو رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، یہ کچھ میں نے اسپیڈ میں پائتھن پروگرامنگ کی جو یوزیبلٹی ہے ڈیلی لائف میں، اور ہم کیوں اس کو اڈاپٹ کریں، کیوں اس کو سیکھیں، اس میں کیوں کریئر بنائیں، اس لحاظ سے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کیا ہے کہ یہ باقی لینگویج سے کیسے کارآمد ہے، ویلیویبل ہے، ایفیشینٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے ریئل ٹائم اپلیکیشن پڑھتے ہیں جناب۔ جو یہاں پہ ایک چیز ریپیٹ کروں، یہ بک کے انہی 3 پوائنٹس کے اندر سے چیزیں میں بھی کور کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کو اپنے پاس سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اچھی بیس بن جائے اور آپ ایک اچھے پروفیشنل وے کے اندر ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کے طور پہ، پروگرامر کے طور پہ، ڈیولپر کے طور پہ کریئر سٹارٹ کر سکیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ویئر پائتھن از یوزڈ، کہ واٹ از پائتھن یوزڈ فار، کہ پائتھن کس کس ڈومین کے لیے یوز کی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ پائتھن کے فائدے کیا ہیں، ہم کیوں پائتھن سیکھیں۔ اب یہ کہ پائتھن سیکھ لیے تو کن کن ڈومین میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو جناب سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ اس کی اپلیکیشنز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، پائتھن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈومین میں بہت یوز ہوتی ہے۔
اس لیے میں نے چیپٹر نمبر 3 کو ڈائریکٹ سٹارٹ کیا. جو ہمارے اگلے چیپٹرز آنے ہیں ڈیٹا انالیٹکس کے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, ان کے اندر اس کا بینیفٹ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یوز ہوتا ہے, ڈیٹا انالیٹکس میں یوز ہوتا ہے, ڈیٹا ویژوائزیشن میں یوز ہوتا ہے, پروگرامنگ اپلیکیشن میں یوز ہوتا ہے, ویب ڈیولپمنٹ کے اندر یوز ہوتا ہے, گیم ڈیولپمنٹ میں اس کی استعمالات ہیں, پائتھن لینگویج کے. ایون آپ لینگویج کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پائتھن میں ایک لینگویج بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ سرچ انجن آپٹیمائزیشن, کہ اگر آپ چیزوں کو, ویب سائٹس کو, ویڈیوز کو رینک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایسے پروگرام لکھ سکتے ہیں, ایسے اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں, ایسے لائبریریز بنا سکتے ہیں جس سے آپ چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں, آپٹیمائز کر سکتے ہیں. تو رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس, یہ میں نے بہت اسپیڈ میں آپ کو اس کے استعمالات, اس کے بینیفٹس بتائے ہیں پائتھن کے. اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ نوٹس میں مینشن ہے جو پائتھن اس کے ریئل ٹائم استعمالات, وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ویب ڈیولپمنٹ کے اندر, ڈیٹا سائنس کے اندر, ٹولز کو آٹومیٹ کرنے کے حوالے سے ساری چیزیں یہاں پہ ڈیٹیل سے مینشن ہیں. تو انگلش اردو ویریئنٹس کے اندر ایٹ اے سیم ٹائم ہم چیزوں کو کور کر رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں, ویڈیو کو لائک کیا کریں, ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازماً سبمٹ کیا کریں, کیونکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کی بدولت اپنی نیکسٹ لیکچرز کو ریکارڈ کرتے ہیں, ان کو امپروو کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر انداز میں کوالٹی چیزیں پرووائڈ کر سکیں. نیکسٹ لیکچر تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.